والاستدلال الثاني براهين أخرى قوية لا من جهة كونها معروضة للعدد في نفس الأمر بل من جهة أن منشأها له عاد مفن بمراتب غير متناهية وهو باطل بالتطبيق وغيره. والحق في الجواب من المقدمة الثالثة فإن الأمور الغير المتناهية وإن كانت خارجة من القوة إلى الفعل لكن لا نسلم قولها معروضة للعدد أي لا يصح منها انتزاع عدد غير متناهٍ مشتمل على الوحدات غير المتناهية الانتزاعية المفصلة. والاستدلال على كونها معروضة للعدد لم يوجد ودعوى الضرورة غير مقبولة. وللحق أن لا تخفيات سواء كان عددا أو معدوما لا يبلغ إلى حد لا تناهي وإلا صارت تقفية لامتناع الزيادة عليها بعد خروجها في عالم الفعل إلى لا تناهي فتفكر فإنه دقيق. اب کل تو آپ کو یہ بتا دیا کہ یہ جو اجزاء تحلیلیہ ہیں تو قبل القسمت چونکہ ان کو عدد عارض نہیں ہو سکتا قبل القسمت جب تک تقسیم نہیں کرو گے جسم کے اور اجزاء تحلیلیہ موجود بالفعل نہیں ہوں گے تو اس سے قبل چونکہ ان کو عدد عارض نہیں ہو سکتا لہذا برہان تضعیف سے وہ باطل نہیں کیے جا سکتے برہان تضعیف ان میں نہیں چلتا یاد بات ہو کہتے وفی هذا الحکم الاجزاء المتناقصة غیر المتناہیہ کما فی الخط المتناہی مثلا. دیکھو فرض کرو اتنا لمبا خط ہے یہاں سے لے کے یہاں تک یہ خط ہے تو یہ خط کیا ہے متناہی لیکن خط کے اجزاء کیا ہیں اجزاء متناقصہ بناتے ہیں خط سے متناہی کے اجزاء متناقصہ غیر متناہی ہو خط متناہی ہے خود لیکن اس کے اجزاء متناقصہ غیر متناہی ہوں گے. جیسے میں نے آپ کو کل بتایا تھا کہ نصف الخط نصف الخط نصف الخط ایک نصف بڑھاتے جاؤ تو ہر جز دوسرے سے کم ہے نا ہر جز دوسرے سے بجائے متناقص ہوئے نا نقصان کی طرف جا رہے ہیں. تو یہ جو اجزاء متناقصہ ہیں یہ غیر متناہی چلے گئے اور اس کا مجموعہ خط کتنا تھا متناہی لیکن اجزاء کتنے ہیں غیر متناہی ایک یہ اجزاء ہے. دوسرے اجزاء ہیں اجزاء متساویہ انتزاعیہ. اجزاء متساویہ انتزاعیہ وہ جس میں غیر متناہی کے فرض کرو یا خط غیر متناہی یا سطح غیر متناہی آئیسوں میں کوئی بھی متصل ہو چاہے جسم ہے چاہے سطح ہے چاہے خط ہے وہ غیر متناہی ہے تو اس کے جو اجزاء متساویہ ہوں گے وہ بھی غیر متناہی
لیکن غیر متناہیہ اجزاء کا انتزاع کرو گے اس غیر متناہی متصل جسم سے. تو دیکھو تمام اجزاء متساوی ہیں. فرض کرو جسم متصل جو غیر متناہی ہے اس کی ہر جز 1 انچ ہے. ہر جز 1 انچ 1 انچ 1 انچ 1 انچ. تو وہ متصل جو جسم ہے یا خط ہے یا سطح ہے وہ تو غیر متناہی ہے نا. تو اس سے آپ نے اجزاء متساویہ کا انتزاع کر لیا. اجزاء متساویہ کا 1 انچ کا ہر جز ہے. یہ 2 قسم کے اجزاء ہو گئے. فرماتے ہیں کہ یہ اجزاء متناقصہ متناہی خط یا متناہی سطح یا متناہی جسم کے یا اجزاء متساویہ غیر متناہی جسم یا سطح خط کے، یہ دونوں سواسیۃ لا یبطلھا ھذا البرہان. یہ دونوں کیا ہیں؟ سوا سوا ہیں، برابر ہیں. یہ برہان تضعیف ان 2 قسموں کو باطل اور وجہ پڑ چکے کہ اجزاء متناقصہ جو ہے کیا وہ قوت سے فعل کی طرف آئے؟ وہ موجود بالفعل ہے. اچھا اسی طرح یہ جو اجزاء متساویہ ہیں غیر متناہی کے، یہ تو انتزاعی ہے نا، تو کیا یہ موجود بالفعل ہے؟ تو جب موجود بالفعل نہیں تو پہلے آپ پڑھ چکے ہیں کہ عدد عارض ہوتا ہے کس کو؟ موجود بالفعل کو. عدد عارض ہوتا ہے کس کو؟ تو ان اجزاء کو عدد ہی عارض نہیں ہوتا. تو جب عدد عارض نہیں ہوتا تو اس کی تضعیف کیا کرو گے؟ تو برہان تضعیف چل جائے گا. برہان تضعیف کا تو مدار ہے عروض عدد پر. تو ان چیزوں کو تو عدد، اس لیے کہتے ہیں سواسیۃ لا یبطلھا ھذا البرہان. یہ برہان اس کو باطل نہیں کر سکتا. اتنی بات سمجھ آ گئی ہے؟ اچھا کہتے ہیں ہاں نعم لابطال الثانی براہین اخرى قویۃ لا من جہت کونھا معروضۃ للعدد فی نفس الامر. البتہ کہتے ہیں یہ دوسرے قسم کے جو اجزاء ہیں، کون سے؟ اجزاء متساویہ انتزاعیہ جسم غیر متناہی کے، کہتے ہیں البتہ برہان تضعیف سے تو باطل نہیں ہوتے، لیکن ہمارے پاس اس فن میں برہان تضعیف کے علاوہ اور براہین ایسے ہیں جو قوی براہین ہیں. ان براہین سے یہ باطل ہو سکتے ہیں، یہ جو متساویہ ہیں. سمجھ آئیے؟ وہ پہلے والے نہیں، وہ متناقضہ نہیں. یہ جو متساویہ ہیں ان کے عدم تناہی کو باطل کرنے کے لیے ہمارے پاس دوسرے براہین ہیں، اور وہ براہین بھی قوی ہیں، لیکن لا من جہت کونھا معروضۃ للعدد فی نفس الامر. یہ برہان تضعیف کا تو دار و مدار کس پر ہے کہ وہ چیز معروض للعدد بن جائے تو پھر برہان چلے. ان کا مدار اس پر نہیں ہے کہ وہ معروض للعدد بنے کہ نہ بنے. آئیشہ میں خدا کرے 1000 مرتبہ معروض للعدد نہ بنے، وہ برہان پھر بھی چل سکتا ہے اس میں.
وہ کیا ہے یار؟ وہ کدھر سے چلاؤ گے؟ کہتے ہیں ہم وہ باعتبار منشا چلائیں گے. دیکھو یہ اجزاء خود انتزاعیہ ہیں، متساوی ابھی انتزاعیہ، تو یہ تو موجود بالفعل نہیں ہے نا، تو عدد تو عارض نہیں ہو سکتا. اچھا، لیکن ان اجزاء غیر متناہیہ متساویہ کا جو منشا ہے وہ جس میں غیر متناہی تم نے فرض کیا ہے، ہم کہتے ہیں اس کو تو ہم باطل کر دیں گے. تو جب منشا باطل ہو جائے گا تو اجزاء خود سر کھا جائیں گے. سمجھئے؟ وہ منشا کیسے باطل کریں گے؟ اس لیے کہتے ہیں بل من جہتی ان منشأہا لہو عاد مفن بمراتب غیر متناہیت. ہاں، کہ اس کا جو منشا ہے نا اس کو باطل کر دیں گے. وہ کیسے باطل کریں گے بھائی؟ کہتے ایسا کرو کہ تم نے فرض کیا کہ یہ جو اجزاء متساویہ ہیں ان کا منشا غیر متناہی ہے، جس میں غیر متناہی ہے، جس میں اچھا، تو تم نے اجزاء بھی انتزاعیہ اجزاء متساویہ کو بھی غیر متناہی فرض کر دیا. کتنا فرض کر دیا؟ 1-1 انچ، ارے 1-1 انچ. ٹھیک ہے، ہم کہتے ہیں کہ 1-1 انچ کے آپ نے تو اجزاء کا انتزاع کیا نا، اس سے ہم اس 1 انچ کو اس کے لیے عادی مفنی بناتے ہیں. اس انچ کو دیکھو، وہ جو غیر متناہی جسم ہے وہ جسم متصل ہے نا، اس کی تو تقسیم ہو سکتی ہے. اچھا، تو ایسا کرو کہ 1-1 انچ اس سے نکالتے رہو. 1 انچ نکالو، دوسرا انچ نکالو، تیسرا انچ نکالو، چوتھا انچ نکالو، 5واں انچ نکالو، نکالتے رہو. وہ جو جسم ہے، وہ جو منشا ہے اجزاء غیر متناہیہ کا، اس کے لیے عادی مفنی. تو جب آپ اجزاء متساویہ غیر متناہیہ مانتے ہیں اس کے اجزاء، تو ہم کہتے ہیں یہ جو عاد مفنی ہے یہ 1 انچ، یہ ہم بے مراتب غیر متناہیہ نکالتے ہیں. کس سے نکالتے ہیں؟ اس منشا سے. تو جب اس جسم کا آپ نے متصل مانا اور غیر متناہی مانا، تو جب ہم غیر متناہی انچیاں نکالیں گے اس سے تو وہ تو ختم ہو جائے گا. تو تم نے فرض کیا تھا؟ لازم کیا ہے؟ سمجھ آئیے؟ اس لیے کہتے ہیں ہمارے پاس اور دلائل ہیں جو ان اجزاء سواسیہ کو، یہ جو متساوی اجزاء ہیں، ان کو ہم باطل کر دیں گے ان براہین سے. اور وہ یہ نہیں کہ ان اجزاء کو ڈائریکٹ باطل کریں گے، ایسا نہیں، بلکہ ان کے منشے کو باطل کریں گے. تو جب منشا باطل ہو جائے گا تو اجزاء غیر متناہیہ خود باطل ہو گئی. سمجھ میں آ گئی بات ہو؟ اس لیے کہتے ہیں وہ باطل بالتطبیق وغیرہ. سمجھ میں آئیے؟ یہ برہان تطبیق ایک اور برہان ہے. ہاں، ابطال تسلسل کے لیے، غیر متناہی کے باطل کرنے کے لیے برہان تطبیق ایک اور برہان ہے. کہتے ہیں وہ بھی ہم چلا لیں گے، اس میں آپ کو ابھی آ رہا ہے وہ بھی. یہ عادی مفنی والا ایک اور برہان ہے، برہان تطبیق ایک اور برہان ہے، اس سے بھی یہ باطل ہو سکتا ہے. تو مطلب یہ ہے کہ یہ جو اجزاء متساویہ غیر متناہیہ تم نے فرض کیے، اس کے ابطال کیا تو ہمارے پاس دارو ہے، اس کا تو علاج ہے.
البتہ وہ جو پہلے والا ہے نا، ہاں وہ تو متناقصہ، اس کے ابطال کا ہمارے پاس کوئی علاج ہو، کیونکہ وہ عادی مفنی میں بھی تو نہیں آتے، وہ متناقضہ ہیں، وہ تو ہر ایک دوسرے سے کم ہے، تو اس کے لیے ایک مقدار کا عادی مفنی ہم مقرر کر سکتے نہیں۔ یہاں تو اجزاء متساوی ہے نا، تو آپ نے کہا ایک انچ کا جز ہے، تو ہم نے کہا یہی 1 انچ بس ٹھیک ہے، اس کا عادی مفنی ہے، یہی 1 انچ اس سے بمراتب بغیر متنیہ نکالو تو میدان صاف ہو جائے گا، لیکن وہاں تو اجزاء متناقضہ ہے، اس کے لیے تو ایک مقدار سے مقرر عادی مفنی ہم نہیں بنا سکتے، اس لیے وہ اس کا ابطال جو ہے وہ ان براہین سے مشکل ہے، اور یہ جو متساوی اجزاء ان کو تو ختم کر دے۔ بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ اچھا، اب یہ بات ختم ہو گئی، برہان تضعیف کی بات ختم ہو گئی۔ اب یہ کہتے ہیں کہ یار یہ جو فلاسفہ اور حکماء غیر متناہی کو باطل کرتے ہیں برہان تضعیف سے، سمجھ میں آ گئی ہے؟ یہ حکماء جو ہے یہ تو پھر ان سے خطرہ ہے ہمیں، اس تضعیف برہان تضعیف کو اگر ہم صحیح سالم چھوڑیں گے تو یہ تو ہمارے لیے خطرہ ہے، یہ تو کل کہیں گے کہ باری تعالیٰ کی معلومات بھی متناہی ہے، باری تعالیٰ کا علم بھی متناہی ہے، ہمیں آئیے اس کے عدم تناہی کو بھی یہ کہیں گے باری تعالیٰ کی جتنی معلومات ہیں دیکھو نا وہ تو سب ہیں تو موجود بالفعل نا، باری تعالیٰ کا علم تو موجود بالفعل ہے، تو جب علم موجود بالفعل ہے تو معلومات بھی ان کے سامنے تو موجود بالفعل ہے، تو کہیں گے ہم برہان تضعیف کو چلاتے ہیں کہ وہ معروض للعدد ہو جائیں گے، ہاں، اور ہر عدد کی پھر تضعیف ممکن ہے، وہ تضعیف کریں گے تو تضعیف کا عدد زیادہ ہوگا، زیادتی کم ہوگی، تو وہ تو یہ لوگ تو ہمارے باری تعالیٰ کے معلومات کے عدم تناہی کو بھی، تو یہ تو ہمارے لیے خطرہ ہے، ان کو تو ٹھکانے لگاؤ، ان کا تو جواب دو، برہان تضعیف کا رد کرو۔ آئی سمجھ میں؟ اس لیے مولا حسن فرماتے ہیں کہ لوگوں نے جوابات تو بہت دیے لیکن صحیح اور ثابت جواب جو ہے برہان تضعیف کا وہ یہ ہے کہ تم نے کیا کہا برہان تضعیف میں پہلا مقدمہ کیا تھا کہ جو بھی قوت سے فعل کی طرف نکلے، جو بھی چیز موجود بالفعل ہو وہ معروض للعدد ہے، وہ معروض چاہے متناہی ہو چاہے غیر متناہی وہ معروض للعدد ہے۔ یہ جو مقدمہ تم نے کہا تھا سمجھ آئیے، ہم کہتے ہیں کہ لا نسلم کونہا معروضۃ للعدد، آئی سمجھ میں؟ سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ جو پہلا مقدمہ ہے تو اس میں تم نے کہا تھا کہ بھئی جو بھی چیز قوت سے فعل کی طرف آئے موجود بالفعل ہو جائے، چاہے وہ متناہی ہو چاہے غیر متناہی ہو، وہ کیا ہے؟ معروض للعدد ہے۔
ہم کہتے ہیں ہم تمہارا یہ پہلا مقدمہ نہیں مانتے. پہلا مقدمہ ہاں تیسرا مقدمہ تھا, ٹھیک ہے. یہ جو تیسرا مقدمہ ہے تو ٹھیک ہے, قوت سے تو فعل کی طرف وہ آ گئے ہیں اشیاء غیر متناہیہ. تو اب تم کہو گے کہ یہ غیر متناہیہ کیا ہوں گے؟ یہ معروض للعدد ہوں گے. کہتے ہم نہیں مانتے. یہ معروضیت للعدد جو ہے نا میرے بھائی, یہ تو خاصہ ہے متناہی کا. کس کا؟ جو غیر متناہی ہو وہ معروض للعدد, اس کو کیسے معروض للعدد کرو گے؟ عدد خود متناہی ہے. ایک ارب کرو, کھرب کرو, ہاں تو آخر تو عدد کا لفظ نہیں ملے گا آپ کو. تو جب آپ متناہی ہیں, عاد متناہی ہے اور عدد بھی متناہی ہے, تو غیر متناہی کو عارض کیا چیز کرتے ہو؟ آئی سمجھے؟ اس لیے کہتے ہیں لیکن لا نسلم کونہا معروضا للعدد اے لا یصح منہا انتزاع عدد غیر متناہ مشتمل علی الوحدات الغیر المتناہیۃ الانتزاعیۃ المفصلۃ. سمجھ آئیے؟ یہ ہم نہیں مانتے کہ بھائی وہاں تو اجزاء غیر متناہیہ کا انتزاع ہو جائے گا اور ہر ایک جز جو ہے وہ ایک وحدت کا معروض ہوگا, تو وحدات کے مجموعے کا نام کیا ہے؟ عدد. تو عدد کا معروض ہو جائے گا, یہ ہم نہیں مانتے. آئی سمجھ میں؟ اچھا, جب ہم نے منع وارد کر دیا اس چیز پر کہ بھائی وہ معروض للعدد نہیں, ہم نہیں مانتے, اب ان حکماء کے اوپر لازم ہے کہ اپنے دعوے کو ثابت کرنے کے لیے دلیل دیں. دلیل اور والدلیل لم یوجد, اس مدعا کے اوپر آج تک حکماء نے دلیل تو دی نہیں ہے کہ غیر متناہی بھی معروض للعدد ہوگا. اس پر کیا دلیل ہے؟ ہم کہتے ہیں الٹا دلیل ہمارے پاس ہے کہ بھئی عدد متناہی ہے, تو غیر متناہی کو کیسے عارض ہوتا ہے متناہی؟ عدد کے جو وحدات ہیں ان کو شمار کریں گے آپ تو کتنے نکلیں گے متناہی؟ عدد مشتمل ہے وحدات متناہیہ پر, وہ تو خود متناہی ہے. تو ہم نے جب منع کر دیا تم پر لازم ہے کہ دلیل دو, تو دلیل تو لم یوجد. پڑھ کر یہ فلاسفہ کیا کرتے ہیں؟ کہتا ہے یار یہ بدیہی ہے, یہ بدیہی ہے کہ بھئی وہ معروض للعدد بنے گا. ہم کہتے ہیں یہ بدعت ہم نہیں مانتے, بدعت کو بھی نہیں مانتے, یہ بدیہی کی طرح. سمجھ آئیے؟ اچھا, تو بداہت بھی مسلم نہیں, دلیل بھی تمہارے پاس نہیں, تو جب غیر متناہی معروض للعدد نہ بنا تو اب برہان تضعیف اس میں چل سکتا ہے؟ لہذا برہان تضعیف کو سنبھالو, وہ ٹوٹا ہوا پرزہ ہے, اپنے پاس رکھو. سمجھ آئی؟ یہ تو غیر متناہی کے ابطال کے لیے یہ کارآمد چیز نہیں ہے. آئی سمجھ میں؟ اس لیے ملاسن فرماتے ہیں کہ وہ الحق فی الجواب ہے, برہان تضعیف کے جواب میں حق جواب یہ ہے
کہ منع المقدمۃ الثالثتی، کہ تیسرے مقدمے پر منع وارد کرو. بس پھر یہ حکم کہاں سے ثابت کریں گے؟ سمجھ آ گئی ہے؟ جب تیسرے مقدمے پر منع وارد کر دیا اور وہ کیا کہ فإن الأمور الغیر المتناہیۃ وإن كانت خارجۃ من القوۃ إلی الفعل، کہ یہ امور غیر متناہی اگرچہ قوت سے فعل کی طرف تو آئے، لیکن لا نسلم کونہا معروۃ للعدد، لیکن ہم یہ تسلیم نہیں کرتے کہ وہ للعدد بھی ہیں. اے لا یصح منہا انتزاع عدد غیر متناہ مشتمل علی الوحدات الغیر المتناہیۃ الانتزاعیۃ المفصلۃ، یہ ہم نہیں مانتے. آئسوں میں اچھا تو اب دلیل دینی پڑے گی کن کو؟ فلاسفہ، کہ بھائی اس پر دلیل دو کہ وہ معروف للعدد ہے. والاستدلال على كونها معروفة للعدد لم يوجد، دلیل تو آج تک ان کے پاس پائی نہیں گئی. ہاں دلیل پائی نہیں گئی. ودعوى الضرورة غیر مقبولة، اور بداہت کا دعویٰ کریں گے کہ بھائی یہ تو بدیہی ہے، تو وہ تو مقبول ہی نہیں ہے.